لیٹس سی. عرفان قادر صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عرفان قادر صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے, اور جس طرح سے ہمارا جو پینل ہے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے, ایک تو لغاری صاحب کا موقف ہے کہ انیشلی جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا تو اب اس طریقے سے انہیں ہٹایا گیا ہے, لیکن اگرچہ کہ کرپشن ہوئی ہے, اگر یہ سمجھا جائے تو کیا اس کے باوجود کسی شخص نے کرپشن کی ہو تو 5 سال کے بعد وہ کرپشن ختم تصور کی جائے گی, یا طریقہ کار اس قانون کے پاس ہونے کے بعد کیا رہے گا, کس طریقے سے ان معاملات کو دیکھا جائے گا اگر ان دو شخصیات سے ہٹ کے بھی بات کی جائے, جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب؟ قانون ہے, جو آئین ہے, اس میں جو نااہلی ہے وہ 5 سال سے زیادہ کی نااہلی کسی بڑے سے بڑے افینس میں نہیں ہے. اب جہاں تک یہ 62(1)(f) کا تعلق تھا, یہاں پہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ نااہلی جو ہے وہ تاعمر ہوگی یا لائف ٹائم نااہلی ہوگی. لہذا پارلیمان ایک لاء لے آئی ہے اور اس پہ انہوں نے بالکل کلیئرٹیز دے دی ہے کہ جی جو میکسیمم نااہلی ہے وہ 62(1)(f) میں یا آئین میں وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی, تاکہ وہ جو ایک غلط فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا, ایک تو سپریم کورٹ اس امبیرسمنٹ سے بچ گئی ہے, دوسرا سارے ججز بیٹھتے پھر وہ ری وزٹ کرتے اور پرانے فیصلے جو ہیں ان کو پھر کھنگالتے, بڑا وقت ضائع ہوتا, اس سے ٹائم کی بھی بچت ہوئی ہے. اور انہوں نے پارلیمان نے وضاحت کر دی ہے صاف طور پہ کہ میکسیمم جو ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اچھا, تو اس کے اندر بظاہر اب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو اس سے فائدہ ہوگا, کہ اور بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ ابھی اس سے ہر شخص فائدہ اٹھائے گا نا, آئندہ بھی فائدہ ہوگا لوگوں کو. اگر کسی کو بھی اب فار ایور نااہل نہیں کیا جا سکتا, اور جہاں تک میاں صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے, ان کو تو آبویسلی 5 سال تو ہو چکے ہیں اب, تو وہ تو اب اس طرح سے تو نااہل نہیں رہے. لیکن میاں صاحب کے رستے میں صرف ابھی ایک کیس ہے جو ان کی کنوکشن کی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے, وہ معاملہ اس وقت زیر التوا ہے اپیل میں, اور وہ اس کی جو بنیاد تھی وہ پناما کیس تھی, اور پناما کیس میں بھی چونکہ اب اپیل پرووائڈ کر دی گئی ہے یا ریویو بھی اس میں یہ آ سکتا ہے, ایک میننگ فل ریویو, کیونکہ پہلا والا ریویو جو ہے وہ ایک میننگ فل ریویو نہیں تھا. تو اب اگر وہ پروسیڈنگز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں تو اس میں میاں صاحب پناما کیس میں ہی اگر وہ اوور ٹرن ہو جاتا پناما کیس, تو اس کی جو بنیاد بنی تھی, جس بنیاد پہ وہ کنوکشن ہوئی ہیں, وہ بنیاد بھی ختم ہو جائے گی, تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. لیکن نارملی اگر ویسے دیکھا جائے اس سے ہٹ کے اگر کسی کو ریلیف لینا ہو تو اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد وہ کس فورم پر جا سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ جو دو ایکٹ جو بنے ہیں اس کے تحت ایک تو جو ریویو ہے زیادہ لارجر بینچ سنے گا, تو فورم وہی ہے سپریم کورٹ. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہوتا تھا وہی ججز ان دیئر اون کاز ہوتے تھے, انہی کے پاس اب جاتے تھے. اب مختلف لوگ جو ہیں وہ ریویو سنیں گے, اور پھر وہ پہلے یہ بھی کنڈیشن تھی کہ جس وکیل نے آپ کا کیس آپ کو ہروا دیا تھا آپ اسی کو وکیل کرنا لازم تھا. اب وہ والی کنڈیشن بھی ختم ہو گئی ہے, اب وکیل بھی اب اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں. تو پرنسپلز آف فیئر ٹرائل جو ہیں وہ بھی زیادہ اب آپ ان کو انووک کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کی مدد کو آئیں گے. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب جو ریویو ہوگا میننگ فل ہوگا, اور اس سے کافی لوگوں کی دادرسی ہوگی, خاص طور پر ان لوگوں کی جن کے خلاف پچھلے 10, 12, 13 سال میں غلط فیصلے آئے ہیں. وہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو ریویو بھی اور اپیل کی بھی رائٹ ہونا چاہیے. اچھا, یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا, یہ دوسرا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ترمیم ہے کہ اب الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن ہی دے سکے گا, اور پہلے صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا, تو اس کو ہٹانے کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں, صدر کے پاس یہ اختیار کبھی بھی نہیں تھا, گورنر کے پاس بھی نہیں تھا. یہ ایک مخصوص حالت میں یہ اختیار ان کو تھا, اگر کہ صدر یا گورنر اپنی ثوابدید میں اسمبلی تحلیل کریں, اور ثوابدید میں تب تحلیل کرتے ہیں جبکہ وزیر اعلیٰ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جائے یا وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جائے, اور اسمبلی کا کوئی بھی ممبر میجورٹی کا کانفیڈنس کمانڈ نہ کرتا ہو, تو وہ ایک خاص حالات میں ہے. ادروائز صدر کو یہ جو پنجاب اسمبلی موجودہ جس کی ڈسولوشن ہوئی ہے یا کے پی کے کی ڈسولوشن ہوئی ہے, وہاں نہ صدر کو اختیار ہے نہ گورنر کو ہے, اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا بالکل خلاف قانون تھا, غلط تھا. جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جی پنجاب میں صدر صاحب دیں گے تاریخ اور کے پی کے میں گورنر صاحب دیں گے, وہ فیصلہ غلط تھا. اور پھر سپریم کورٹ نے خود تاریخ دے دی, وہ بھی غلط تھا, کیونکہ آئین میں اور کسی قانون میں ایون الیکشن ایکٹ میں سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ دے. اسی چیز کی وضاحت اب انہوں نے ونس فار آل کر دی ہے
تاکہ وہ جو کنفیوژن مچا ہوا تھا سپریم کورٹ پہ جو ایک کو امبیرسمنٹ ہو رہی تھی کہ 14 مئی آ گیا تو الیکشن کیوں نہیں ہوئے اور وہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کریں, تو ونس فار آل وہ والی جو ایک امبیرسمنٹ تھی وہ بھی سپریم کورٹ کے لیے اس وقت پارلیمان. لیکن ابھی بھی اس کے اوپر اگر کوئی چاہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی فورم پہ؟ نہیں, چیلنج کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بالکل آئینی چیز کی گئی ہے, کیونکہ صدر کا اگر پہلے نام تھا 57 میں تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پارلیمانی نظام میں جو کہ ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن اس میں نہیں ہوتی, جس طرح کہ برطانیہ میں سارا کچھ وزیر اعظم کرتے ہیں, ان کی کابینہ کرتی ہیں, لیکن جب وہ ایکٹ فائنل جو چیز کی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان دی نیم آف دا کنگ اور دا کوئین, بائی آنر آف دا کنگ, بائی آنر آف دا کوئین, یہ لکھا جاتا ہے, تو وہ صرف رسمی چیزیں لکھی جاتی ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی چیز ایسی ہے کہ قانون میں کہ وقت سے پہلے تھوڑا سا تحلیل کر کے پھر 90 دن کا مارجن لیا جائے, کچھ ایسی سوچ ہے انتخابات کے حوالے سے, کچھ ڈسکس ہو رہا ہے؟ ہاں, یہ بالکل آئین میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے اپنی مدت سے پہلے تحلیل کر دی جائے, بے شک ایک دن پہلے ہی تحلیل کر دی جائے, تو پھر الیکشن 90 دن میں ہوں گے, ورنہ الیکشن 60 دن میں ہوں گے. تو اگر موجودہ جو حکومت ہے, وفاقی حکومت, اگر وہ سمجھتی ہے کہ بہتر ہے کہ الیکشن نومبر میں کرائے جائے یا 90 دن کے بعد کرائے جائے, تو ان کو بالکل یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ 2-3 روز پہلے اسمبلیوں کی تحلیل کر دیں. اور آپ کا مشورہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے حکومت کو؟ دیکھیں, میں اس چیز کو ایکسپرٹیز نہیں ہوں کہ سیاست میں کون سا وقت جو ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کے بھی ایشوز دیکھنے پڑیں گے کہ آیا ان کے لیے کیا آسانی ہے, کیونکہ سارے ملک میں اکٹھے الیکشنز ہونے ہیں, تو جو بھی ٹائم جس میں کہ یہ سارا کچھ مٹیریلائز ہوگا, کیونکہ ایک بڑا میمتھ ٹاسک ہے, اس میں بہت ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں, اتنے سارے پولنگ بوتھ بنیں گے, اتنے سارے سیکیورٹی کے لوگ جو ان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لاجسٹکس وغیرہ سب کو دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. اس کا میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا. آل رائٹ. ون لاسٹ تھنگ, آپ ظاہر ہے کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے احتساب, تو ایک چیز ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی دوسری جماعت ہوتی ہے جو حکومت میں نہیں رہتی, اس کو ہمیشہ احتساب کے عمل پر شکوے شکایتیں ہوتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ اگر چیئرمین نیب کی بات کریں, اس سے اوور آل ہٹ کے کوئی بات کریں, یا اگر فرض کریں کہ یہ پیناما پیپرز کی بات کریں, اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ان کو وکٹمائز کیا گیا, ابھی جس طرح سے ہٹایا گیا یہ نااہلی, اس پر بھی بات کی جا رہی ہے, اور خاص طور پر یہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا, اگر کسی نے, میں پریسائسلی نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, اگر کسی نے کی ہے اور پروون ہے, تو اس سلسلے میں تو پھر نااہلی تاحیات بھی ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی کیٹیگوریکلی غور نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, اینڈ یو آر ان دا پوزیشن کہ آپ گائیڈ کر سکیں گورنمنٹ کو اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو 62-63 ہے, اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ویسے ہی بہت ساری ترامیم ہونی چاہیے کہ ایک بندے کو کہہ دیا کہ جی آپ آنےسٹ اور امین نہیں ہیں, اور ساری عمر کے لیے کہہ دیا نااہل ہے. کون سا پاکستان کا شخص ہے ایماندار سے ایماندار, اچھے سے اچھا, جس نے زندگی میں کبھی ایک آدھا جھوٹ نہ بولا ہو؟ یہ تو ایٹریبیوٹس ایک نبی کے تھے. نبی خطا نہیں کرتے, انسان تو خطا کا پتلا ہے, اس لیے وہ نبی کے جو سٹینڈرڈ یہاں لگا دیے اور کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی وہ ایک دفعہ اگر کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کی تو وہ بھی کنسیلمنٹ میں آ جائے گی, اور وہ بھی پھر اب فار ایور یو آر ڈسکوالیفائڈ, تو وہ ویسے ہی بہت زیادتی تھی. تو یہ والے قانون عام انسانوں پہ وہ سٹینڈرڈ آپ نہیں اپلائی کر سکتے جو سٹینڈرڈ نبیوں پہ اپلائی کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو قوانین میں جو سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں, یارڈ اسٹکس رکھی گئی ہیں, یعنی فار سمبڈی ایکسٹرا ہیومن اور سپر ہیومن, تو وہ تو نبی تو سپر ہیومن ہو سکتا ہے, عام لوگوں میں تو ڈیفینیٹلی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, خطائیں بھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ یہ تاحیات نااہلی سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. باقی میں سمجھتا ہوں ون ٹائم نااہلی ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس پیریڈ کے لیے, اس کے لیے بہت ہے کہ وہ 5 سال کی مدت ہوتی ہے اسمبلی کی, اس کے لیے آپ 5 سال نااہل کر دیں, ساری عمر کے لیے اس کو سبق ہوگا, دوبارہ اس طرح کی چیز نہیں کرے گا. جی ہاں.